بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نور اللہ مرقدہ کی وفات پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا آیا بہت بڑا بیان۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کیا کہا، یہ بتانے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ بھی حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، مولانا عبدالعلیم فاروقی نائب صدر جمعیت علماء ہند کے سانحہ ارتحال پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چلے جانے سے علمی اور ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے جو ان دنوں رابطہ عالم اسلامی کی سپریم کونسل کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں ہیں، اپنے ایک تعزیتی بیان میں کہا کہ یہ میرے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ مولانا کی رحلت سے دل کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ان کے چلے جانے سے علمی اور ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اپنی سادگی، منکسر المزاجی، ملنساری اور انسانیت نوازی کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں میں مقبول تھے۔ وہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کے پوتے اور مناظر اسلام مولانا عبدالسلام فاروقی کے جانشین اور ان کی روایتوں کے امین اور پاسبان کی حیثیت سے معروف تھے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ مولانا کی ذات لکھنؤ کے سنیوں کے لیے ایک سہارا تھی جو ہر فتنہ اور فساد کے موقع پر سد سکندری بن کر سنیوں کو مامون و محفوظ رکھتی تھی۔ مولانا کا بدل مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ ان کی زندگی کا مشن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ تھا، اور تقریباً نصف صدی سے فرقہ باطلہ کے لیے ایک شمشیر برہنہ اور ناموس صحابہ کے علمبردار تھے۔ اس سلسلے میں ان میں کوئی لچک نہیں تھی۔ افسوس، احقاق حق اور ابطال باطل کی یہ مضبوط آواز آج خاموش ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا مرحوم ایک بہترین منتظم اور ملک و ملت کے مسائل سے آگاہ ایک ایسی شخصیت تھے جو ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرداں رہا کرتے تھے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ میں نے 2008 میں مولانا مرحوم کو ناظم عمومی نامزد کیا تھا۔ وہ تقریباً 12 سال تک ناظم عمومی کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد مولانا کو جمعیت علماء ہند کا نائب صدر منتخب کیا گیا، جس پر وہ تاحیات فائز رہے۔ مولانا مرحوم دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ میں مولانا کے پسماندگان اعزاء اقربا کے غم میں شریک ہوں اور صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ نیز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کی نگہبانی فرمائے اور مولانا ہی کی طرح میدان عمل میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا کے پسماندگان اعزاء اقربا کے غم میں شریک ہوں اور صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ آخر میں مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی انہوں نے مولانا مرحوم کے پسماندگان اعزاء اقربا اور متعلقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے تعزیت کی، اور تمام جماعتی رفقا ارباب مدارس سے ان کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب اور ترقی درجات کی دعا کی اپیل کی۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتا دیں آج 24 اپریل 2024 بروز بدھ صبح نماز فجر سے قبل حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نور اللہ مرقدہ کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی بال بال مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائیں، پسماندگان لواحقین متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی علیہ الرحمہ کا نعم البدل امت مسلمہ کو جلد از جلد عطا فرمائے۔